مسلمانوں کے محلوں میں چلے جاؤ، گالی گلوج عام بات ہے، فحش باتیں عام بات ہیں، رات کو 2-2 بجے تک ہمارے نوجوان موبائل پر چیٹنگ کر رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں۔ بے حیائی آج ہمارے گھروں میں آ گئی، ہمارے دیہات ہو، شہر ہو، ہمارے گھروں کی لڑکیاں اور ہمارے گھر کی عورتوں کے لباس میں بے حیائی آ گئی، اور ہم اور آپ بے غیرت بن گئے۔ جس کی بیٹی بے حیائی والا کپڑا پہنے اور باپ کے ماتھے پر بل نہ آئے، جس کی بیوی بے حیائی کا کام کرے اور باپ کی پیشانی پر بل نہ پڑے، جس کی بہن غلط کام کرے اور بھائی کو کوئی فرق نہ پڑے، ظاہر ہے وہ دیوس ہے، بے غیرت ہے۔ اور اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ 3 لوگوں کی طرف نہ تو دیکھے گا، نہ بات کرے گا، نہ ان کو پاک اور صاف کرے گا۔ اس میں ایک وہ آدمی بھی ہوگا جو دیوس ہوگا، جو بے غیرت ہوگا۔ تو حیا پیدا کرو میرے بھائی، وہ حیا جو عثمان غنی کے اندر تھی، جس عثمان غنی کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں اس سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے حیا کرتے ہیں۔ عثمان غنی اتنے حیادار تھے کہ اللہ کے نبی اپنی لنگی، اپنا ازار، آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کی ران نظر آ رہی ہے، آپ کی پڈلی نظر آ رہی ہے۔ حضرت عثمان غنی جب آئے، اللہ کے نبی نے فوراً اپنے کپڑے سے اپنی ران کو ڈھانپ لیا، اپنی پڈلی کو ڈھانپ لیا، اور اما عائشہ نے جب پوچھا اللہ کے نبی آپ نے ایسا کیوں کیا، تو نبی اکرم نے فرمایا کیا میں اس سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے حیا کرتے ہیں؟ حیا پیدا کرو۔ اور ایک بات بتاتا ہوں، بڑے نقطے کی بات ہے، بڑی پوائنٹ کی بات ہے، اس کو نوٹ کر لو۔ حیا اور ایمان دونوں لازم اور ملزوم ہے۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، الحیاء والایمان قرنا جميعا، حیا اور ایمان ایک دوسرے کا پارٹ ہے، ایک دوسرے کا حصہ ہے۔ اگر بے حیائی آئی تو بے ایمانی آئے گی، اگر حیا ہے تو ایمان ہے، حیا ختم تو ایمان ختم۔